آگ پر پانی ابل رہا تھا، ادھر ہان ایک جال میں بندہ وہ کہتا ہے، ارے اس بازیگروں نے تو سالن بھی پکانے کا انتظام کر لیا ہے، خدا مجھے بچاؤ، اب میں کیا کروں؟ اس کے بعد وہ باز ہان کو اٹھا لیتے ہیں۔ ارے تم کیا دیکھ رہی ہو، پھینکو نہ اس کو، آج ہم انسان کا گوشت کھائیں گے۔ ایک وقت کا قصہ ہے کہ گلہان نامی گاؤں میں ایک گھر تھا، وہ بہت عالیشان تھا۔ اس میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے 3 بچے تھے، سلطان، گجر اور خان۔ ارے بابا بتاؤ مجھے، تم نے ہمیں کیوں بلایا ہے، کیا کام ہے؟ بیٹا اب وقت آ گیا ہے کہ تم کو اپنی اپنی ذمہ داری سونپ دوں میں، اور تم تینوں اپنے اپنے اختیار کے مالک بن جاؤ۔ اچھا بابا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تینوں نہیں، 2 ہان تو ابھی بچہ ہے۔ نہیں بابا اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور اپنی ذمہ داری سنبھال سکتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ تینوں اتنے عقل مند ہیں تو مجھے بتاؤ، تم تینوں جو عالیشان گھر میں رہتے ہو، بہت مزے کرتے ہو اور اچھے اچھے کھانے کھاتے ہو، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ سلطان بیٹا پہلے تم بتاؤ۔ میرے پیارے ابا جان، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، اور آپ کی محنت کی وجہ سے ہم اتنے مزے کر رہے ہیں۔ گجر بیٹا اب تم بتاؤ۔ ارے جو سلطان نے بولا وہ میرا بھی کہنا ہے، ہم آپ کی وجہ سے اتنے مزے کر رہے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تینوں اتنے سکون سے نہیں ہوتے۔ اچھا ہان بیٹا اب تم بولو۔ ارے یہ اتنے مزے جو ہم کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، اور یہ سب خدا ہی دے رہا ہے ہم سب کو۔ جب ہان یہ کہتا ہے تو اس کا باپ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے، ارے سلطان اور گجر، تم ہان کو لے جاؤ اور اس جنگل میں چھوڑ کر آؤ، تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے۔ اس کا تو میرا کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے۔ پھر سلطان اور گجر ہان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ وہ ایک جنگل پر جاتے ہیں اور پھر سلطان ہان سے کہتا ہے، ہاں تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تم زیادہ ہوشیار بن رہے تھے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے تھے، اب اس کو پتہ چلے گا کہ بابا نے کتنی محنت سے اتنے پیسے کمائے تھے۔ وہ دونوں ہان کو یہی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہاں سے خوشی خوشی چل جاتے۔ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں نے تو صحیح بات کی ہے، اب میں کیا کروں گا؟ اسی باتوں میں وہ سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک جال میں قید تھا اور 2 بازیگر ان کو لے جا رہے تھے۔ ارے یہ کیا ہوا، تھوڑی دیر کے لیے کیا سو گیا، اس چیلوں نے تو ہمیں اڑا دیا۔ اسی طرح وہ ہان کو لے جا رہے تھے اور ایک جنگل میں پہنچتے ہیں جہاں پر اور بھی چیل تھے۔ ارے میرے دوستو سن لو، آج ہم انسان کا گوشت کھائیں گے۔ واہ آج تو مزہ ہی آ جائے گا، کتنی دن ہو گئے انسان کا گوشت نہیں کھایا ہے، تو چلو آج پارٹی ہی ہو جائے، چلو سالن کا انتظام کیا جائے۔ جب ہان یہ باتیں سنتا ہے تو اپنے آپ سے کہتا ہے، ارے یہ لوگ تو مجھے سالن میں پکانا چاہتے ہیں، اب میں کیا کروں گا، یہ کیا غضب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ سالن پکا رہے تھے، 2 چیل ہان کو اوپر کر دیتے ہیں۔ ارے یہ تم کیا دیکھ رہے ہو، اس کو پھینکو نا۔ جب وہ یہ کہتی ہے تو وہاں پر ایک چڑیل آ جاتی ہے۔ رکو چیلو، یہ میرا شکار ہے۔ ارے ہم تو آپ سے بھاگ کر آئے تھے، تم یہاں پر بھی آ گئے۔ ہاں اور تم اس انسان کو اب نیچے چھوڑ دو ورنہ میں تم سب چیلوں کو کھا جاؤں گی، اب یہ میرا شکار ہے۔ اس کے بعد ہان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور چڑیل بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی بھاگ رہی تھی۔ ارے انسان رک جاؤ، کب تک تم بھاگو گے یہاں سے؟ پھر وہاں پر ایک چیل آتا ہے اور ہان کو اڑا دیتا ہے، اور پھر ہان کو ایک جنگل میں چھوڑ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ارے انسان تم یہاں سے بھاگو ورنہ سب انسان اس چڑیل کے قابو میں آ جائیں گے۔
ارے تم یہ فکر نہ کرو، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ اس کی کمزوری کیا ہے؟ ارے اس کی کمزوری کوئی بھی نہیں ہے، لیکن صرف یہ ایک چیز سے ختم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہمیں خود بھی پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ ارے تم مجھے ایک نشانہ بتاؤ، میں خود پتہ لگا لوں گا۔ اچھا تو بتاؤ وہ کیا چیز ہے جو نفرتیں پیدا کرتی ہے، رشتے ختم کرتی ہے اور ہر شخص اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے؟ ادھر ہان کا والد صاحب ہان کے لیے بہت پریشان تھا۔ ارے ابا جان تم صبر کرو، ہان آ جائے گا۔ ارے غلطی ہان کی نہیں، غلطی میری ہے، میں نے اس کو گھر سے نکالا ہے، نہ جانے وہ کیسا ہوگا۔ ادھر وہ چیل ہان کو اوپر لے جا رہا تھا۔ اوپر ہوا میں ایک گھر تھا، چیل اس کو اس گھر پر لے جاتا ہے۔ ارے تو ہمیں یہاں پر کیوں لائے ہو؟ یہاں پر تو وہ چڑیل نہیں دکھ رہی ہے، یہ چڑیل کا ہی گھر ہے، تم اب چھپ جاؤ ورنہ وہ آ گئی تو وہ تمہیں مار ڈالے گی۔ اس کے بعد وہ چڑیل بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ ارے تو نے تو میرا کام اور بھی آسان کیا، تم تو یہاں پر خود آئے ہو۔ اب ہاں میں یہاں پر خود آیا ہوں اور آپ کو ختم کر کے ہی جاؤں گا۔ تم مجھے نہیں ختم کر سکتے، میں تجھ سے بہت طاقتور ہوں۔ اس کے بعد ہان اپنے جیب سے کچھ پیسے نکال لیتے ہیں اور اس پیسے سے اس چڑیل کو مار دیتا ہے۔ وہ چڑیل وہاں پر ختم ہو جاتی ہے اور اس سے بہت سارے پیسے بن جاتے ہیں۔ اور پھر ہوا میں جو گھر تھا وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ گھر نیچے جاتا ہے تو وہ چیل ہان سے کہتا ہے، ارے انسان یہ چڑیل تو بہت طاقتور تھی، تو نے یہ کیسے کیا؟ ارے باز وہ چڑیل نہیں تھی بلکہ پیسہ تھی، پیسہ ہی ہے جو رشتوں کو ختم کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے اور ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کو پیسے سے مارا تو وہ ختم ہو گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پیسوں کے لیے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے، اگر ہم ایسا کریں تو گھر میں نہ خوشحالی ہوگی اور نہ سکون۔ باقی آپ اپنے رائے کمنٹ میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔